الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے کام کیا، اس کے اوپر بے شمار موضوعات پہ کتابیں لکھی گئیں۔ تفاسیر کی کتب میں ایک بڑا شاندار اضافہ وہ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ہے التدبر والبیان، 40 جلدوں میں یہ تفسیر ہے، اور یہ ابو سہل محمد بن عبد الرحمن المغراوی ان کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، اور یہ کتب تفاسیر میں ایک بڑا شاندار اضافہ ہے۔ میں اساتذہ سے بھی، طلباء کرام سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ علماء کے لیے، طلباء کے لیے، مدرسین کے لیے بہت ہی شاندار تفسیر ہے۔ اس تفاسیر میں کئی خصوصیات ہیں جو عام کتب تفاسیر میں شاید آپ کو نہ ملیں۔ ایک اس تفسیر کی خوبی یہ ہے کہ ہر سورت کے شروع میں اس سورت کے مقاصد کو لکھیں گے۔ اچھا، پھر ہر آیت کی تفسیر میں اللہ رب العالمین کے قرآن مجید سے ہی باقی احادیث، باقی آیات کو لے کے استدلال کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اس آیت کی تفسیر میں بطور استدلال کسی معنی پہ، کسی مفہوم پہ ذکر کیا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کا نام بھی یہ رکھا ہے کہ التدبر والبیان فی تفسیر القرآن بصحیح السنن۔ اور یہ ایک بڑا شاندار کام اس میں یہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث کو اس میں لکھا ہے، درج کیا ہے، اپنی طرف سے انہوں نے پوری یہ کوشش کی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے جو صحیح یا حسن اسناد کے ساتھ ثابت ہیں ان کو ہی درج کیا جائے۔ پھر اگلی اس میں خصوصیت یہ ہے کہ اختلافی مسئلہ میں ائمہ کرام کے اختلافات، ان کے اقوال کو نقل کیا ہے، اور پھر نیچے راجح موقف باقاعدہ اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ دلائل کے اعتبار سے یہ موقف راجح ہے۔ اگلی خصوصیت اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی قرآن مجید کی آیات یا خصوصاً جو احادیث اس میں ذکر کی گئی ہیں، باقاعدہ ان کی نیچے پوری تخریج، پوری تفصیل وہ موجود ہے۔ باقاعدہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے تحت جو حدیث جس کا نمبر آتا ہے وہ باقاعدہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اور اس میں اس سے بڑھ کے خصوصیت یہ کہ جتنے بھی آیات ہیں ان کا معنی اور ان کا مفہوم وہ سلف صالحین کے اس منہج پہ، سلف صالحین کے طریقے پہ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ خوارج کا جو مذہب ہے بالکل اس کا رد کیا گیا ہے، یا وہ مفسرین کے جنہوں نے قرآن مجید کی بعض آیات کی تعویلات کی ہیں، یعنی اصل چیز سے انہوں نے انحراف کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفات کی اگر تعویلات کی ہیں تو بالکل سلف صالحین کے منہج کے مطابق انہوں نے وہ اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کی آیات کا معنی اور مفہوم درج کیا ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ یہ جو لکھنے والے ہیں ابو سہل محمد بن عبد الرحمن المغراوی، غالباً 1948 میں ان کی تاریخ پیدائش ہے، اور ائمہ میں سے بڑے بڑے جو کبار ائمہ کرام موجودہ دور کے جو گزرے ہیں ان سے انہوں نے وہ علم بھی حاصل کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور ان ساری کتابوں میں انہوں نے اہل السنہ والجماعہ یعنی سلف کے منہج کو، سلف کے عقیدے کو انہوں نے اس کا پرچار کیا ہے، اس کو ترجیح دی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس تفسیر کے اندر بھی انہوں نے وہ سلف کے منہج کو ہی سامنے رکھا ہے۔ تو میں طلباء کرام سے بھی، مدرسین سے، علماء کرام سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اپنی لائبریری میں اس التدبر والبیان اس کو جگہ دیں، اس کو ضرور خریدنے کی کوشش کریں۔ یہ تھوڑی سی مہنگی ضرور ہے، لیکن اگر کسی میں وسعت اور استطاعت نہ ہو تو نیٹ کے اوپر بھی باقاعدہ یہ PDF کے اندر موجود ہے، اور اس تفسیر سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ تعالی جب یہ تفسیر آپ اس کا مطالعہ کریں گے اور مطالعہ کر کے آپ اس کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی دلی سکون ہوگا، پڑھنے والوں کو بھی انشاءاللہ تعالی اس پہ وہ دلی اطمینان اور سکون ہوگا۔ تو میرے ذہن میں ایک یہ بات آئی کہ یہ کیونکہ ایک بہت بڑا احسان اللہ رب العالمین کا جو تفاسیر کی کتابوں میں آیا، تو سوچا اس بات کو آپ کے سامنے بھی شیئر کروں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔